حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، حضور نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئیں، میرے سے قبل میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، وہ 5 چیزیں مجھے عطا کی گئیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب کی شان عطا کی ہے، میں 1 مہینے کی مسافت ہوتا ہوں کہ دشمن کے دل میں میرا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنی جنگیں ایسی ہوئی ہیں، کتنے غزوات ایسے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے نکلے، کافر پہلے ہی بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ جو مال فہ ہے یہ ایسی ہی جنگوں سے ملتا تھا جس جنگ میں کافر جو ہیں وہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہو سکتے تھے اور پہلے ہی بھاگ جاتے تھے، تو اس مال کو جو مال چھوڑ کے بھاگتے تھے مال فہ کہتے ہیں، جو لڑائی کے بعد مال ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ باغ فدق مال فہ سے تھا، یہ جو ہے وہ لڑائی کے نتیجے کے اندر نہیں ملا تھا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ 1 مہینے کی مسافت پر ہوں تو لوگوں کے دلوں کے اندر رعب پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور طاہر بنا دیا، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، پاک کر دیا، جس کو جہاں وقت ملے اور جہاں بھی وہ ہو تو نماز کا وقت پالے تو وہ وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ صرف حضور کی امت کو شان دی گئی ہے اور یہ حضور کے قدموں کی برکت سے ہوا ہے کہ پوری دھرتی پاک کر دی گئی، ورنہ یہودی کو بھی عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے، اپنے معبد میں جانا پڑتا ہے، عیسائی کو اپنے گرجا گھر میں جانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کو عبادت کے لیے معبد میں، اپنے گرجا گاہ میں، اپنے کنیسہ میں اور اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے قدموں کے طفیل پوری کائنات اور دھرتی کو یوں پاک کر دیا گیا۔ آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائیں، پوری دھرتی کو حضور کے قدموں کا صدقہ پاک کر دیا گیا ہے۔ یہ شان حضور فرمایا مجھے دی گئی ہے اور میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ تیسری بات وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے اوپر مال غنیمت حلال کیا گیا ہے اور میرے علاوہ کسی پر یہ مال حلال نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا تیسرا خاصہ ہے جو حضور کو عطا کیا گیا۔ چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق دے دیا۔ اب یہاں سنو، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ویسے تو ماشاءاللہ اتنی کثرت کے باوجود حال میں ویسے ٹھنڈک ہے، لیکن یہ جملہ جب سنیں گے تو ٹھنڈ جو ہے وہ روح تک اترے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا کا کوٹا دیا ہے، ایسی دعا کا جو بہر صورت قبول ہوگی۔ ایک دعا ایسی دی ہے جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوگی، ہر صورت میں قبول ہوگی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے اور ہر نبی نے دعا کا وہ حق دنیا پہ استعمال کر لیا۔ نبی نے وہ دعا مانگ لی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے، جو دعا کا خاص حق دیا گیا تھا ہر نبی نے وہ حق استعمال کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ حق مجھے بھی دیا لیکن میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اوپر امت سہلے تکلیفیں، دکھ برداشت کر لے، مصیبتیں دیکھ لے، سب کچھ ہو، لیکن فرمایا میں نے حق قیامت کے لیے بچا کے رکھا ہے، میں شفاعت کر کے اس حق کے ذریعے سے امت کو جنت میں لے کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کیسا پھر منظر ہوگا، اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام سر انور رکھیں گے پیشانی سجدے میں، آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطی واشفع تشفع، محبوب سر انور کو اٹھائیے، جو مانگو گے دیں گے، جس کی سفارش کرو گے قبول کریں گے۔
حضور علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کو بھی بخشا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکھ دیں گے، پھر یہی آواز آئے گی، پھر کہا جائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے میں نے اس کو بھی بخشا۔ حضور پھر تیسری مرتبہ سر سجدے میں رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر انور اٹھاؤ، جو کہیں گے مان لیں گے، جو سفارش کرو گے قبول کریں گے۔ تو حضور پھر کہیں گے اللہم امتی امتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے میں نے اس کو بھی بخشا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر چوتھی مرتبہ سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ بخاری میں روایت ہے، حدیث شفاعت اسے کہتے ہیں، حضور علیہ السلام چوتھی مرتبہ سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشف تشفع، محبوب سر انور اٹھائیے، جو کہیں گے پورا کر دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے اس کو معاف کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جا جس کو تیری مرضی ہے اس کو جنت میں لے جا۔ تو پھر کیا حضور علیہ السلام جہنم میں ہمیں رہنے دیں گے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام دامن شفاعت فرمائیں گے تو فرمایا اوتی تو شفاع، مجھے اللہ نے شفاعت عطا فرمائی۔ اور پانچویں خوبی جو حضور فرمایا مجھے دی گئی میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، وہ یہ وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف خاص طور پہ مبعوث کیا گیا اور مجھے پوری کائنات کے لیے عام طور پہ مبعوث کیا گیا، پوری کائنات کے لیے عام طور پہ جو ہے وہ مجھے مبعوث کر دیا گیا، یعنی میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ کائنات کی کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا خطہ، کوئی دھرتی، کوئی قطع زمین، کوئی جزیرہ، کوئی بر اعظم، کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی حضور رسول نہ بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو یہ وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمائی اور حضور کے علاوہ یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ چوتھی روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی، ولا فخر، اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، وَلَا فَخْرَ، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ وَمَنْ سَوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، اور سب سے پہلے زمین میرے لیے کشادہ ہوگی اور میں قبر انور سے باہر آؤں گا، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں بات فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہوا وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، حضرت یوسف علیہ السلام، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، مسجود الملائک انسانیت کا نقطہ آغاز ابو البشر حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ نمرود کی آتش میں بھی ہنس ہنس کے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن فرمایا ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ تو پھر بڑا خوبصورت جواب دیا،
کہا کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا، یہ میں فخر کیوں کروں کہ میرے جھنڈے کے سائے تلے ہیں، یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے کہ میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ یہ نبیوں کے لیے فخر ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ انہیں نصیب ہو گیا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کرتی ہے، اور میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے قدموں میں بلا لیا ہے۔ اس لیے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ رفعت ہے ہمارے آقا و مولا کی، یہ حضور کی عظمت و رفعت ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب سے اونچی شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کو عطا کی گئی۔ حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو آج ہم کر رہے ہیں، حضور کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، یہ جو وظیفہ آج ہم ادا کر رہے ہیں، یہ صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے کیا ہیں کہ فخرج حتی اذا دنا منہم، یہاں تک کہ حضور تشریف لائے اور حضور صحابہ کے قریب ہو گئے۔ سامعہم یتذاکرون، تو حضور علیہ السلام نے ان کے کلام کو، ان کی گفتگو کو، ان کے مذاکرے کو سنا۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، ایک نے کہا حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں، بہت بڑی سعادت مندی ہے، اللہ نے خلت کا تاج انہیں دیا ہے، ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا تماشا تو نہیں ہے، بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑانا کوئی مذاق تو نہیں ہے، پھر جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں اس کی رضا کے لیے پھلانگ جانا، یہ کوئی جو ہے وہ دل گردے کی بات ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بڑی شان ہے یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا موسیٰ کلمہ تکلیما، یار شان حضرت موسیٰ کی کون سی تھوڑی ہے، رب نے ان سے کلام کیا ہے، یہ شرف پایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کلام کیا ہے، تو یہ کتنی شان ہے ان کی کہ وہ کلیم اللہ ہے۔ وقال آخر، تیسرا بولا فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی ہے اور انہیں بن باپ کے پیدا کیا ہے، کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، روح اللہ ہے۔ وقال آخر، چوتھے نے کہا آدم اصطفاہ اللہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کے باپ بننے کا شرف دیا، انہیں ابو البشر بنایا، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، اور فرشتوں کی جبین نیاز ان کے حضور جکائی گئی، بڑی شان ہے۔ یہ صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام بھی پاس اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ جب صحابہ نے گفتگو کر لی، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام کے بالکل قریب آ گئے۔ وقالا، اور ارشاد فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی اور گفتگو پر تعجبی انداز بھی سنا۔ یعنی نبی کی شان بیان کر رہے ہیں اور اس پہ خوشی سے تعجب کر رہے ہیں صحابہ، یار کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی، کیا عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ جو تعجب تھا۔ تو کہا میں نے تمہارا کلام بھی سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا۔ تو یہ ہے کہ نبی کی شان بھی بیان کی جائے اور اس پر یہ انداز ہو کہ یار کیا شان ہے، کیا شان مدینے والے دے، یہ عظمت، یہ انداز، یہ طرز تکلم، یہ صحابہ کا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سمعت کلامکم وعجبکم، تمہارا کلام کرنا بھی سنا اور ان شانوں پر تمہارا تعجب کرنا بھی سنا۔ اور پھر فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، تم نے جو کہا واقعی وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ ہوا کذالک، ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
وہ موسیٰ نجی اللہ، تم نے کہا کہ موسیٰ نجی اللہ ہیں، وَهُوَ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہے۔ وَعِيسَىٰ رُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، وَهُوَ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہے۔ وَآدَمَ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، تم نے کہا حضرت آدم کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ حضور نے بیان فرمایا جو تم نے نبیوں کے بارے میں کہا سچ کہا، تمہارا کلام بھی سنا، تمہارا تعجب کرنا بھی سنا، بالکل ایسے ہے، اللہ نے انہیں بڑی شانیں دی ہیں۔ لیکن پھر حضور نے فرمایا الا وَأَنَا حبیب اللہ، اور صحابہ سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا۔ اور آگے فرمایا تحتہ آدم فمن دونہ، آدم علیہ السلام ان کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں جن کا تم ذکر کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش قبول بھی میری ہوگی۔ ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، سب سے پہلے جنت کی کنڈی میں جنبش دوں گا، اس کو میں ہلاؤں گا، اللہ اس کو میرے لیے کھولے گا۔ فَيُدْخِلْنِهَا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں داخل فرمائے گا، وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ فقیر درویش اور جو ہے وہ غریب مومن ہوں گے۔ ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ عَلَى اللَّهِ، اور میں اللہ کے ہاں جو پچھلے گزر گئے ہیں ان میں سے بھی افضل ہوں، اور جو آنے والے ہیں میں ان میں سے بھی افضل ہوں۔ ولا فخر، اور لیکن اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ یہ ہیں شانیں، یہ ہیں عظمتیں جو میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ گو ساری زندگی بھی اس عنوان سے لگے رہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ کب سے حضور کی عظمت کے قصیدے لکھ رہے ہیں، لیکن حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکا۔ اللہ نے زندگی دی تو کل 14 اگست ہے، کل جب آپ تشریف لائیں گے تو کل کی گفتگو کا عنوان ہوگا پاکستان میرا پاکستان۔